انتہائی عروج، روحانی عروج کا وقت ہے۔ یہ دین اور انسانیت کی خدمت کا وقت ہے، یہ قربت الہی کا وقت ہے، یہ اپنے رکے ہوئے معاملات کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، یہ رزق کی ریل پیل کرنے کا وقت ہے، یہ دین اور دنیا میں کامیابیوں کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانے کا وقت ہے، یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا وقت ہے، ان کی آل، ان کے گھر کے ساتھ وفاداری کا وقت ہے۔ یہ وقت انتہائی پاورفل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ اہم ترین اس لیے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، اور جو آپ کی محبت کا احساس ہمیں آپ کے کمنٹس میں، میسیجز میں ملتا ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو کا بہت انتظار ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی سات، دعاؤں کی قبولیت کی جو سات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے انسان کو بہت ساری انرجی، بہت ساری طاقت دے کے بھیجا۔ اس ہورائزن میں انسان کو جو چاہیے تھا اس کے آنے سے پہلے یہاں اتارا۔ اللہ اگر کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ تخلیق کیا، تو احسن تقویم کا مطلب ہے کہ اللہ کو اپنی اس تخلیق کے اوپر بڑا ناز ہے۔ اس لیے انسان کے اللہ کے قریب ہونے کے ہزاروں راستے اس نے انسان کے ارد گرد رکھ دیے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ جس کے بارے میں یہ ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی سات۔ دعاؤں کی قبولیت کی سات یعنی دعا تو ہر وقت میں قبول ہو سکتی ہے۔ دعا تو جو ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سنے نہ۔ دعا تو 24 گھنٹے میں کسی لفظ، کسی زبان، کسی قاعدے کلیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ دعا تو احساس کا نام ہے، شدید ترین محبت کا نام ہے۔ دعا تو جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اندر کے سپارک کا نام ہے۔ اسی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو انرجی پیٹرنز بنائے ہیں، جیسے دنیا کا نظام انرجی پیٹرنز پہ چلتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو، کبھی دن کبھی رات، کبھی جو ہے وہ روشنی، کبھی گرمی، کبھی سردی۔ اسی طرح پوری دنیا میں دو انرجیز، پازیٹیو اور نیگیٹو، دو انرجیز ہیں جو اس پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ انرجی بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں، اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے پورے مہینے میں۔ تو وہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اتنی جو ہے وہ مقدس ہوتی ہے کہ اس میں نہ صرف آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بلکہ آپ اللہ کی قربت میں چلے جاتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا اصل راز تو اللہ کی قربت ہے۔ اگست 2025 میں اس کی ساتھ کا وقت کیا آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس چینل کو جو ہے وہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن سلیکٹ کر لیں، اور اپنے میسیجز میں، اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا احساس پہنچانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر واپس کہ جو ہے وہ اگست میں قبولیت کی ساتھ کا وقت کیا بنتا ہے۔ تو یہ بنتی ہے 27 اگست 2025 بروز بدھ، اور چونکہ میں اس کا ٹائم کیلکولیٹ کرتا ہوں PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +50 GMT کے مطابق، تو اس کے مطابق آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں، اور جو بھی آپ کا ٹائم زون ہے اس کو +50 GMT کے مطابق کیلکولیٹ کر کے اس کے ٹائم کو جو ہے وہ چیک کر لیجئے گا، کیونکہ انرجی پورے گلوب پہ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی بار میں، ایک ہی وقت میں بیہیو کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کا ٹائم کیا بنے گا۔ تو یہ شام کو 6:37 یعنی 6:37 PM سے یعنی 18:37 آورز پہ یہ وقت شروع ہوگا، اور پھر 11:24 PM یعنی 23:24 آورز کے اوپر یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ٹوٹل 4 گھنٹے 47 منٹ کا وقت ہے، 287 منٹ ٹوٹل بنتے ہیں۔ اور پھر میں اکثر جب بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو کہ بہت کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے، تو یہ جو 7 پازیٹیو ہوتی ہے یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ ہر حال میں میچ کر جاتی ہے۔ اس بار یہ جو انرجی میچ کر رہی ہے یہ سورہ توبہ کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتی ہے،
اور یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ صورت جو ہے یہ بہت پاورفل ہے. یہ جہاں پہ انسان کو توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیتی ہے، وہاں انسان کے بیہیویئرز کی بات کرتی ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ ہپوکریسی کے جو جذبات ہوتے ہیں، یعنی انسان اللہ کو یا لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے لیکن اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ اس کے بارے میں بھی ہے. تو یہ انرجی جو ہے اس کو اگر ہم ساتھ کی انرجی کے ساتھ، اس کے ٹائم کے ساتھ، اس کی چیزوں کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ وقت انتہائی عروج، روحانی عروج کا وقت ہے. یہ دین اور انسانیت کی خدمت کا وقت ہے، یہ قربت الہی کا وقت ہے، یہ اپنے رکے ہوئے معاملات کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، یہ رزق کی ریل پیل کرنے کا وقت ہے، یہ دین اور دنیا میں کامیابیوں کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانے کا وقت ہے، یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا وقت ہے، ان کی آل، ان کے گھر کے ساتھ وفاداری کا وقت ہے. یہ وقت انتہائی پاورفل ہے. اور ویسے بھی یہ وقت ربیع الاول کے مہینے میں آ رہا ہے، تو یہ انتہائی جو ہے یہ پاورفل وقت ہوگا. اور اس کے اندر آپ کے اندر جو انرجی آئے گی، وہ انرجی آپ کے نہ صرف رکے ہوئے کاموں کو ٹھیک کرے گی، بلکہ آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی، ایک تقویٰ، ایک پرہیزگاری، ایک دینداری کے جذبات جو ہیں اس کو پرووک کرے گی. آپ کے اندر بہت بڑی چینج آنے جا رہی ہے. سو اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا. جب بھی میں بات کرتا ہوں ساتھ کی، تو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ ہم اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو اس صورت کے مطابق بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کی انرجی میچ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس صورت کے ساتھ بھی اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جس میں اس کی انرجی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ ساری ساتھ کو، اس کے وقت کو، اس کی چیزوں کو، انرجی کے بیہیویئر کو پڑھنے کے بعد ہم ایک سیٹ پیٹرن ڈیفائن کرتے ہیں، جس میں جس کو اگر آپ فالو کر لیں تو آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 2 نفل نماز شکرانہ کہے گا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی. ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی. ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں کھڑا کر دیا. ہمیں جو ہے وہ ہماری گناہوں کے باوجود ہمیں اپنے حبیب، ان کے گھر کی محبت عطا فرما دی. ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار بنایا، ان کا کلمہ پڑھنے والا بنایا. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ بنتا ہے نا. کسی بھی گھر جاتے ہیں، کسی کے بھی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ تو پیش کرتے ہیں نا کہ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہمیں آپ نے آنے کی اجازت دی. تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں، 2 نفل شکرانے کے پیش کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے. اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے یہ وقت بھیجا ہے کہ ہم جس میں رہتے ہوئے ہم اپنے کام ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں اپنی محبت میں رکھا ہے. اللہ کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، لولا لما خلقت الافلاق کا تاج ان کے سر کے اوپر ہے، تو ان کی بارگاہ میں درود پاک کی کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھیں. اس کے بعد سورہ توبہ 1 مرتبہ تلاوت کریں. پھر اس کے بعد درود پاک جو ہے وہ کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں. اور پھر ایک سیٹ پیٹرن جیسے میں نے کہا کہ ہم ایوالو کرتے ہیں، وہ سیٹ پیٹرن سورہ قریش 19 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ مزمل جو اس ساتھ کی انرجی کی ایگزیکیوشن جس کے جو ہے اس کے سیٹ پیٹرنز کے ساتھ چلتی ہے، وہ ہے سورہ مزمل. تو 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں، پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 19 مرتبہ سورہ قریش، اور پھر درود پاک دوبارہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں. اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر دعا کریں. دعا انتہائی پاورفل چیز ہے، انتہائی طاقتور چیز ہے جو ایک انسان دوسرے کو دے سکتا ہے. دعا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت کا مغز ہے. یہ دعا انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت بھی ہے. جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ آپ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، وہ ضرور پیش کریں. اپنی دعا کریں،
دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو آپ کے اپنے ہیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو محبت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کو محبت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جن کے ساتھ آپ پہ کوئی چیزیں، کوئی مفاد، کوئی وابستہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن سے آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے، ان لوگوں سے بھی دعا کریں جو آپ کے عزیز ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے عزیز نہیں ہیں۔ دعا میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، اس چینل کے لیے، اس چینل کی ٹیم کے لیے ضرور کیجیے، اور ہماری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔